السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چاہت کی جیت۔ ناول کی رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اماں میں جا رہی ہوں، اس نے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ کب تک لوٹو گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی اماں، نوکری تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور آج تو میں نے 4 جگہ پر انٹرویوز دینے ہیں۔ خدا تجھے کامیاب کرے بیٹی، بس اماں اپنی دعاؤں میں مجھے ہر دم شامل رکھا کریں۔ وہ اماں کے گلے میں بانہیں ڈال کر بولی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے پتر، اب تو جا، دیر ہو رہی ہوگی۔ اماں نے کہا تو وہ انہیں خداحافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل آئی، اور پھر وہ کتنی ہی دیر بس اسٹاپ پر کھڑی رہی، مگر اس کی مطلوبہ بس تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے سوار ہوتے چلے گئے۔ مارے جنجلاہٹ کے وہ بسوں کو کوس کر رہ گئی۔ ایک تو سردی کی شدت سے برا حال تھا، اور دوسرے انتظار کی کوفت۔ کمبخت، ساری دنیا جہان کی بسیں آئی چلی جا رہی ہیں، مگر میری مطلوبہ بس۔ سامنے سے آئی ایک بس کو دیکھ کر وہ سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ بیگ کی اسٹرپ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ 2 قدم آگے بڑھ کر قریب آتی بس کا نمبر پڑھا تو مارے کوفت کے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ یہ شاید رہ جانے والی بس تھی، جبکہ اس سے وحدت کالونی والی سائڈ پر جانا تھا۔ دل تو چاہا کہ چیخیں مار مار کر رو دے۔ کتنی جلدی تھی اسے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنے کی، اور بس تھی کہ روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح خفا تھی۔ پہلے انٹرویو کا ٹائم نکلا جا رہا تھا، وہ پریشانی کے سبب بار بار نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچل کر رہ جاتی، اور اب جبکہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی آخری لڑکی بھی اس بس میں سوار ہو چکی تھی تو وہ مزید پریشان ہو کر رہ گئی۔ اپنے تنہا رہ جانے کے احساس اور انٹرویو سے دیر ہونے کا سوچ کر وہ روحان سی ہو گئی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو وہ ابھی دوپٹے کے پلو سے پونچھ ہی رہی تھی کہ ایک گمبھیری مردانہ آواز پر خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ محترمہ، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے بھیگی بھیگی نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک خوبصورت سا نوجوان لمبی چوڑی گاڑی کا شیشہ نیچے گرائے اس سے مخاطب تھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ کو اس سے مطلب تو کوئی نہیں، دراصل میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شکریہ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ نہ بولے محترمہ، میں یہاں سے 2 مرتبہ گزرا ہوں، اور ہر بار میں نے آپ کو پریشان ہی پایا۔ شاید آپ کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ دیکھیں، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، اس لیے پلیز آپ مجھے… اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اور ویسے بھی اتنی سردی میں کھڑے رہنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے قندیل کی بات کاٹی۔ وہ خاموش رہی۔ آئیے نا، سوچ کیا رہی ہیں؟ دیکھیں مسٹر، اس نے کہنا چاہا، خاکسار کو روحیل سرمدی کہتے ہیں۔ اس نے شرارت سے اپنا تعارف کرایا۔ آپ شاید مجھے غلط قسم کی لڑکی سمجھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی تشریف لے جائیے، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولی۔ بی بی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں تو محض آپ کو کسی کی پریشانی سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھلا اخلاقی فرض تو یہ ہے کہ ایک پریشانی حال انسان کی مدد کر دی جائے، مگر آپ ہیں کہ… تو پھر یہ اخلاق فرض محض لڑکیوں کے لیے ہی کیوں نبھاتے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر میں اور بھی تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، تو جائیے ان کی مدد کیجیے، ان پر یہ اخلاقی فرض نبھائیے۔ وہ کھری بات کہنے کی عادی تھی۔ بہت خوب، مجھے آپ کے خیالات جان کے خوشی ہوئی، مگر پلیز… وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس دم اس کی مطلوبہ بس آ گئی۔ وہ جلد اس میں سوار ہو گئی۔ کھڑکی کے قریب جگہ ملنے پر اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شکوہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گردن دوسری جانب موڑ لی۔ اور پھر وہ سارا دن انٹرویوز دینے میں گزر گیا۔ شام کو جب وہ تھکی تھکی سے اپنی مخصوص اسٹاپ پر اتری تو اس نوجوان کو وہاں کھڑے پایا۔ ایک لمحے کو تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ ذہن میں عجیب سے خدشات نے سر اٹھا لیا۔ یہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ شکل سے تو شریف دکھائی دیتا ہے، مگر کردار… اف، خدا بچائے ایسے لوگوں سے۔ اس نے سر جھکا کر اس کے قریب سے گزر جانا چاہا، مگر اس کی آواز نے قندیل کے قدم جکڑ لیے۔ سنیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پیشانی پر بل ڈال کر وہ بولی۔ آپ شاید ناراض ہیں مجھ سے۔ میرا آپ سے ناراض ہونے کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ سمجھی تو بہت کچھ۔ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے وہ شوخی سے بولا تو وہ غصے سے بھر گئی۔ دل تو چاہا کہ کوئی ٹکا سا جواب دے دے تاکہ موصوف کی طبیعت صاف ہو جائے، مگر پھر اس سے الجھنا مناسب نہ لگا، تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو طبیعت کافی مزمل تھی، سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ آ گئی بیٹی، کیا بنا نوکری کا؟ اماں اس کے قریب چلی آئی۔ ایک جگہ کام بن گئے اماں، کل سے وہاں جانا ہوگا۔ مگر کیا؟ مگر اماں تنخواہ تھوڑی ہے، 3000 میں بھلا کیسے گزارا ہوگا؟ میں کر لوں گی کسی نہ کسی طرح گزارا۔ اس کو غنیمت سمجھ، چندہ غریبوں کی دال روٹی ہی چل جائے تو بہت ہے۔ پر اماں، جاوید کے کالج کی فیس اور اقساط کی تو فکر نہ کر، میں سب سنبھال لوں گی، بس تو دل لگا کر نوکری کر۔ اتنے دنوں خوار ہونے کے بعد تو کام پر لگی ہے، تو اس لیے دل میلا نہ کر۔ ہنسی خوشی ابتدا کر اپنی نوکری کی۔ تیرے ابا کی وفات کے بعد تو یہی غنیمت ہے، ورنہ… اماں، بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کچھ ملے گا کھانے کو؟ وہ بات پلٹنے کی غرض سے بولی۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، صبح کی تھکی آرہی اب گھر لوٹی ہے، کیسا منہ تر گیا ہے میری جان کا۔ تو منہ ہاتھ دھو لے، میں ابھی کھانا گرم کر کے لائی۔ اماں باہر نکل گئی تو وہ گہرا سانس بھر کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے دن صبح 8 بجے جب وہ اسٹاپ پر پہنچی تو اسے کھڑا پایا۔ قندیل کی نگاہ جوں ہی اس پر پڑی وہ دلکشی سے مسکرا دیا اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلام کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ چور نے گاؤں سے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا، کوئی بھی تو متوجہ نہیں تھا اس کی طرف۔ اس نے سکھ کا سانس بھرتے ہوئے پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں کو دوپٹے کے پلو سے جذب کیا اور بے چینی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نوجوان کی طرف دوبارہ دیکھنے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی، مبادا کہ وہ پھر کوئی اشارہ نہ کر بیٹھے اور وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائے۔ یا خدا آج تو بس جلدی آ جائے۔ ابھی اس کے لبوں پر یہ دعا ہی تھی کہ بس آ گئی۔ وہ خدا کا شکر کرتے ہوئے اس میں جا بیٹھی۔ جگہ پھر اسے کھڑکی کے قریب ہی ملی تھی، بس چل پڑی تو اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہوئی۔ کمبخت ہاتھ دھو کر ہی پیچھے پڑ گیا ہے، جانے کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اگر اس کی یہی حرکتیں برقرار رہیں تو میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اسٹاپ پر کتنے لوگ موجود تھے مگر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہی اس نے مجھے سلام جھاڑ دیا تھا، اور اگر اسی وقت کوئی دیکھ لیتا تو اب کہ دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو قسم سے اتنا جھاڑوں گی کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی حضرت کی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر بس کے ساتھ دوڑتی ہوئی میرون کرولا کو دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی نوجوان اس میں سوار تھا، گویا وہ اس کا پیچھا کرتا چلا آ رہا تھا۔ قندیل کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کے گلابی لبوں پر دلنواز مسکراہٹ مچل گئی۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی، حلق خشک ہو چلا تھا اور ذہن بری طرح اپسیٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر باقی کا راستہ کس طرح کٹا اس کی اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ آفس کے سامنے اتر کر قندیل نے دیکھا وہ ہارن بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف کوئی دھیان دیے بغیر اندر چلی آئی۔ اس آفس میں اس کا تقرر بحیثیت سیکرٹری کے ہوا تھا۔ صبح 8:30 سے شام 5 بجے تک کی ڈیوٹی تھی اس کی۔ آج آفس میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ ہر کام خوش اسلوبی سے نبھانا چاہتی تھی، مگر ذہن پر تو وہی شخص بری طرح سوار تھا جس نے ان 2 دنوں میں اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ الجھے ذہن کے ساتھ وہ سارا دن کام کرتی رہی۔ شام 5 بجے وہ آفس سے نکل کر اسٹاپ کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ کار کے ہارن پر اس نے چونک کر دیکھا، وہ سامنے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کی جانب چلی آئی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر؟ چھوٹتے ہی غصے سے وہ پھنکاری۔ کون سی حرکت؟ کیوں آپ میرا پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے دوستی، وہ اطمینان سے بولا۔ واٹ؟ دوستی کا لفظ سن کر تو اس کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہمارے معاشرے میں بھلا لڑکے لڑکی کی دوستی کا کیا تصور ہے؟ یہ مشرق ہے مسٹر، مغرب نہیں۔ اور اگر آپ کو دوستی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اپنے جیسے اسٹیٹس کی لڑکی کو پھانسیے۔ ہم جیسے غریب لوگوں سے دوستی کرنا نہ تو آپ کو زیب دیتا ہے اور نہ ہمارے طبقے میں فلرٹ کا کوئی جواز ہے۔ دیکھیں اگر آپ دوستی کرنا نہیں چاہتی تو نہ صحیح، مگر اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے سخت لہجے میں بھی پرسکون انداز میں بولا۔ تو کیا آپ کی اس بات پر میں آپ کو شاباش دوں؟ شاباش بے شک نہ دیں، مگر میرے اس جذبے کی تو حوصلہ افزائی کریں جس کے تحت میں آپ کا پیچھا کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں قندیل پر مسکور کر دیں تو وہ ایک لمحے کو نروس ہو گئی۔ کمبخت کے دیکھنے کا انداز کتنا لوٹ لینے والا ہے، اس نے سوچا۔ میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ سوری، میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتایا کرتی، رکھائی سے کہتے ہوئے وہ اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ گاڑی لیے اس کے قریب آ گیا۔ کتنی مرتبہ میں آپ سے کہوں گی کہ مجھے لفٹ نہیں چاہیے، پلیز؟ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ سوری۔ اس لمحے اس کی بس آ گئی تو وہ اس میں سوار ہو گئی۔ روہیل سرمدی نے جب سے قندیل عثمان کو دیکھا تھا بہت بے تاب تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ برسوں سے جو دل اس نے سنبھال رکھا تھا وہ پل بھر میں ہاتھوں سے نکل کر اس کے قدموں میں جا گرا ہو۔ حالانکہ وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، معمولی نقوش والی ذہین آنکھوں اور ملیح رنگت والی قندیل کی نہ جانے کون سی ادا اس سے بھاگ گئی تھی۔ وہ سادہ سی گھبرائی کسی وحشی ہرنی کی طرح اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ جب وہ وہاں سے گزرا تھا پہلی ہی نظر میں وہ اسے بہت اپنی سی لگی تھی، جبھی تو دوبارہ چکر لگانے کے بعد تیسری مرتبہ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا جس پر وہ پرکشش سے لڑکی کافی برہم ہو اٹھی تھی۔ تب سے اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے جیون میں شامل کر کے رہے گا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی، وہ کوئی 1 گھنٹے سے اسٹاپ پر کھڑی تھی مگر بس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی، بار بار ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب چلا آیا۔ ہیلو۔ وہ خاموش رہی۔ آئیے آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آخر آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ زچ آ کر وہ بولی۔
ओ आखिर मुझसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेती, वो भी इसके अंदाज में बोला। तो कंदील ने हैरत से निगाहें उठाकर रोहेल सरमदी की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में मोहब्बत की अनगिनत कंदीलें जलाए इसे ही देख रहा था। वो इस समय वो रोहेल की आंखों में देखते हुए इन रोशन रोशन जगमगाती कंदीलों की रोशनी में जाने कहाँ की कहाँ पहुंच गई। रोहेल सरमदी इसके दिल की बंद कवाड़ों को एक झटके से खोलकर अंदर दाखिल हो गया, और वो इसे रोक भी ना सकी। शायद वो बेबस हो गई थी इसकी चाहत की शिद्दतों के आगे। रोहेल सरमदी जैसा खूबरू और वजीर शख्स इसके दिल के माबतखाने में सबसे ऊंची मसनत पर जा बैठा था। ये दिल भी तो एक इबादतगाह होता है, जब महबूब की पूजा की जाती है, जहाँ अमीर और गरीब का कोई फर्क बाकी नहीं रहता। जभी तो रोहेल सरमदी को वो कामनी सी लड़की अजहद भाग गई थी कि वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसका पीछा करने पर मजबूर हो गया था। देखें मिस, मुझ पर एतबार करें, मैं शरीफ इंसान हूँ। मैं कोई आवारा नहीं हूँ जो तुम्हें अगवा करके ले जाऊँ। इसके मुसलसल इनकार पर वो झंझला गया। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है मोहतरम, मगर शायद मुझ में है, वो मजबूत लहजे में बोला। तो इसने खामोश रहना ही बेहतर जाना। देखो तुम्हें देर हो रही है, और बेकार मैं भी नहीं, हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मसीहाई के पेशे से ताल्लुक़ है मेरा। कम अज़ कम मेरे इस पेशे का ही कुछ लिहाज कर लो। मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे अपना एतबार दे दो और मेरे साथ आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें बहिफाजत तुम्हारे ऑफिस पहुंचा दूंगा। वो दरवाज़ा खोले इसका मुंतज़िर था। कंदील ने देखा इसकी सुनहरी आंखों में सच्चाइयाँ ही सच्चाइयाँ थीं। मगर आपको तकलीफ़ होगी, पहली बार वो नरमी से बोली। तकलीफ़ की क्या बात हुई, भला तुम्हारा ऑफिस मेरे रास्ते में आता है, इसने कहा तो फ्रंट सीट पर इसके साथ नहायत घबराई घबराई सी बैठ गई। कोई देख ना ले, बस यही खौफ इसे खाए जा रहा था। मेरे ख्याल में आप तो नाम बताने में कोई हर्ज नहीं, वो बात करने की गर्ज से बोला। कंदील उस्मान, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो आंखों में मोहब्बत की चमक लिए बोला तो वो नर्वस हो गई। घर वाले क्या कहते हैं प्यार से? जी, आई मीन निकनेम। दिया इसे जवाब देते ही बन पड़ा। थैंक यू दिया, इस एतबार का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोला तो वो खामोश रही, फिर सारा रास्ता खामोशी से कटा। इसे ऑफिस ड्रॉप करके वो हॉस्पिटल चला आया। मरीजों को देखते हुए भी इसका ध्यान कंदील की तरफ ही लगा रहा। बिल्कुल नाकारा करके रख दिया है तुमने मुझे कंदील, किसी काम में मन ही नहीं लगता। दिल चाहता है कि तुम्हें देखे ही चला जाऊं, मगर शायद तब भी इन आंखों की प्यास ना बुझ सके। तुम तुम क्या हो कंदील उस्मान? कैसा सहर है तुम्हारे पास कि मैं रोहेल सरमदी पूरे का पूरा तुम्हारा हो चुका हूँ। शाम को 4:45 वो इसके ऑफिस के सामने मौजूद था। 5 बजे वो निकली तो इसने हारन देकर कंदील को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। आओ, इसने फ्रंट डोर इसके लिए खोल दिया। नहीं रोहेल साहब। क्यों? मुझे रोज़ रोज़ का ये एहसान लेना पसंद नहीं। ये एहसान नहीं है दिया, गैरों वाली बातें ना किया करो। इसने एकदम ही तकल्लुफ़ की तमाम दीवारें गिरा दी। गैरों वाली बातें? कंदील ने हैरत से इस वजीह और शकील शख्स की जानिब देखा, जो अपनी पुरशौक निगाहों से इसके चेहरे को तके जा रहा था। हम में शनासाई कब है रोहेल साहब? दिया, यहाँ खड़े होकर बातें करना मुनासिब नहीं, पहले तुम अंदर बैठो, इसने कहा तो वो ना चाहते हुए भी इसके साथ बैठ गई। इसके बैठते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। ये आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? अनजान रास्ते देखकर वो परेशान हो गई। घर। क्यों? आपा और डैड से मिलाने। मगर क्यों? वो मेरी शादी पर जोर दे रहे हैं, तो इसमें मेरा आपके घर जाने का क्या जवाज़? जवाज़ है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, वो इत्मीनान से बोला। देखें रोहेल साहब। ये साहब क्या होता है? सीधा सीधा रोहेल कहो, वो कंदील की बात काट कर बोला। आप मुझे मेरे घर छोड़ आएं, पहले आप मेरे घर वालों से तो मिल लो। मगर क्यों? वो बहुत कुछ समझते हुए भी कुछ समझना ना चाह रही थी। तुम्हें कोई इल्म नहीं? नहीं दिया, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी बनती जा रही हो। इन 2 हफ्तों में मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, मगर ये दीवाना मचल मचल कर तुम्हारे ही कुर्ब की तमन्ना करने लगता, तुम्हें ही देखने को मचलने लगता। आज मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि तुमने रोहेल सरमदी को लूट लिया है। ये कंदील ने हैरत से इसे देखा। हाँ, किसी काम का नहीं छोड़ा। वो इसके करीब झुककर मोहब्बत से चूर चूर लहजे में बोला तो वो अंदर ही अंदर सिमट कर रह गई। मारे घबराहट और शर्म के इसकी मलिन सांवली रंगत सुर्ख हो गई, और रुहेल सरमदी हैरत से इसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखे गया। तुम तुम बहुत मासूम हो कंदील, इसने कंदील की आंखों में देखा। इसी दम इसकी निगाहें भी उठी और फिर झुकना भूल गई। कंदील उस्मान को अपना आप इन गहरी गहरी सुनहरी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। यही वो लम्हात है जब इन्होंने अपना आप एक दूसरे को सौंप दिया। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ज़ुबान से कह दिया जाए, कुछ बातें आंखें भी कह देती हैं। ज़ुबान झूठ भी बोले, मगर आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती। और इस वक्त कंदील की आंखें भी सच बोल रही थी, अपना आप खोल रही थी रुहेल सरमदी पर। और फिर जब वो रुहेल की आपा से मिली तो बेहद मुतासिर हुई। पुरखलूस बनावट से मुबरा ये खातून इसे बेहद भाई। रुहेल वाकई बहुत अमीर था, इसके घर की एक एक चीज़ से इमारत टपक रही थी। मगर इसकी आपा फरहत बहुत ही सादा तबीयत की मालिक थी। इनके शौहर वफात पा चुके थे, इसलिए वो दोबारा से अपने वालिद के घर आकर रहना शुरू हो गई थी।
उस दिन इन्होंने इससे बहुत सी बातें की, कुछ अपने मुतल्लिक बताया और कुछ रोहेल के मुतल्लिक, मगर वो रोहेल की डैड से ना मिल सकी थी। जाने कैसी तबीयत के मालिक थे वो। इस आम सी कंदील उस्मान का वजूद इन्हें अपने घर में गवारा भी होगा या नहीं, यही कुछ सोचकर वो परेशान हो गई। मैं आपा से आज ही कह दूंगा कि डैड से हमारी शादी के सिलसिले में बात करें। वापसी पर रोहेल सरमदी ने कहा। जी। कंदील हैरान थी, इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी शादी के ऑफर कर देगा। क्यों, ये मुनासिब नहीं? देखो ना, अब तुमसे मज़ीद दूरी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मगर मैं अभी इस पोजीशन में नहीं कि इतनी जल्दी शादी कर सकूं। और फिर आपने एकदम ये फ़ैसला कैसे कर लिया? ये फ़ैसला एकदम नहीं किया, पूरे 2 हफ़्ते सोचा है। अगर मैं एंगेज होती फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे अपनी चाहत पर कामिल भरोसा था और है। रोहेल के लहजे में एतमाद था, यकीन था। वो खामोश रही। फिर बताओ ना दिया, तुम्हें मेरा साथ कबूल है ना? वो निहायत मुल्तजी लहजे में पूछ रहा था। जवाब दो कंदील, में भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतरता तो साफ साफ कह दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़ाहिर है हर एक का आइडियल होता है और ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारे आइडियल से मुताबिकत रखता हूँ। हम जैसे दाल रोटी पर गुजारा करने वाले लोगों का भला क्या आइडियल होगा? रोहेल, हम तो वो हैं जो ना अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रह सकते हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं। हम तो बस आंखें बंद किए किस्मत के फ़ैसलों के मुंतज़िर रहते हैं। इसके लहजे में दुख सिमट आया। तो दिया, फिर मुझे अपनी किस्मत बना लो। बोलो, मेरा साथ कबूल है? क्या मैं तुम्हारे मयार पर पूरा उतरता हूँ? प्लीज़ इनकार करके मुझे बेमौत मत मारना। मैं इतनी जालिम नहीं रोहेल, कंदील ने इसकी बात काट कर कहा। यानी मैं तुम्हारे मयार पर पूरा उतरता हूँ? इसने गाड़ी रोकते हुए खुशी से कांपती हुई आवाज़ में कहा। हाँ, कुछ कुछ। वो शौक़ी से बोली तो इसके चेहरे पर फैले रंग और आंखों की चमक ने इसे बता दिया कि जो कुछ रोहेल सरमदी तुम्हारे दिल में है, वही कुछ कंदील के मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया दिया, तुमने मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं आज ही आपा से बात करूंगा कि वो हमारी शादी। नहीं रोहेल, इतनी जल्दी नहीं, कंदील ने इसकी बात काटी। क्यों? जानते हो रोहेल, मेरे वालिद हयात नहीं हैं और मैं नौकरी इसलिए करती हूँ कि अपने बहन भाई का बोझ उठा सकूं। जब तक वो दोनों किसी काबिल नहीं हो जाते, मैं अपनी शादी के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। वो मतानत से बोली। ये कोई ऐसा मसला नहीं दिया, शादी के बाद हम दोनों मिलकर। नहीं रोहेल, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले मेरे शौहर के एहसानमंद हों। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक, वरना आपकी और मेरी राहें जुदा हैं। मैं तो ताहयात तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ दिया, मगर तुम वादा करो कि अपने कौल से नहीं फिरोगी। सारी ज़िंदगी बस मेरी ही बनकर रहोगी। वादा करो कंदील। रोहेल सरमदी ने अपना मजबूत हाथ इसके सामने फैलाया तो इसने अपना नाजुक हाथ इसके हाथ पर रख दिया। उस दिन वो ऑफिस से निकली तो वो गाड़ी लिए इसका मुंतज़िर था। प्लीज़, ये रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे साथ बैठना कतई पसंद नहीं। क्यों? मेरी आदतें ना बिगाड़ो रोहेल, मुझे बस में सफ़र करने वाली एक मामूली लड़की को इतनी बेशकीमत गाड़ी का आदी मत बनाओ। ये कैसी बातें करने लग जाती हो तुम बैठे बैठे? मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ रोहेल। कल को अगर तुम मुझे छोड़ गए या तुम्हारा दिल मुझसे उब गया तो मैं क्या करूँगी? प्लीज़ दिया, दिल दुखाने वाली बातें ना किया करो। इसका मतलब है कि तुम अभी तक मुझे दिल से अपना नहीं समझती। ऐसी बात नहीं रोहेल, ऐसी ही बात है, वरना तुम खुद में और मुझ में ये फ़र्क कभी रवा न रखती। ये अमीरी और गरीबी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती। तुम्हारे नज़दीक इनकी हैसियत ना सही, मगर समाज वाले तो इस फ़र्क को मानते हैं। फिर भला वो कैसे चाहेंगे कि आकाश अपनी बुलंदी से उतर कर ज़मीन को छू ले? मैं समाज वालों की परवाह नहीं करता और तुम भी इनके बारे में सोचना छोड़ दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बारे में सोचा करो, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचा करो। इस ज़िंदगी के बारे में जहाँ हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो कहते कहते बेहद जज्बाती हो गया। बस स्टॉप से ज़रा पहले से ड्रॉप करते हुए वो बोला। अपने ज़हन में गलत सलत बातों को जगह ना दिया करो। डेयर और हालात से अच्छी बातों की तवक्का रखा करो। मगर ख़दशात तो बंदा कभी भी अपने ज़हन से नहीं निकाल सकता, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। क्यों नहीं निकाल सकता? अगर अपनी सोचों पर काबू हो तो। हो सकता है आप ठीक कहते हों। ओहो यार, लीव दिस बोर टॉपिक। हम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते क्या? वो झंझलाकर बोला। मसलन क्या? मसलन यही कि तुम मुझे अपनी बेताबियों का हाल सुनाओ और मैं तुम्हें अपनी चाहतों की। प्लीज़ रोहेल, मुझे ये थर्ड क्लास आशिकों वाली बातें कतई पसंद नहीं। वो अपनी जीभ मिठाने को बोली। मगर मैं तो फर्स्ट क्लास आशिक हूँ, बीबी अपनी महबूबा पर जान कुर्बान करने वाला। वो फ़ख्र से कुछ ऐसे अंदाज में बोला। कंदील हंसती और रोहेल सरमदी को यूं लगा जैसे दूर कहीं जलतरंग बुझ उठे हों। ओके, फिर खुदाफिज। वो दरवाजे खोलकर नीचे उतरने लगी। थोड़ी देर तो और रुको। क्यों? दिल नहीं भरा? नहीं, देर हो रही है, अम्मा परेशान हो रही होंगी। इन्हें मालूम है कि मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ, मगर आज तो 6:30 हो रहे हैं। बहुत कठोर हो तुम। अच्छा, कैसे जाना? मेरी कभी कोई बात नहीं मानती, हालांकि जानती भी हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, मगर फिर भी जाने में जल्दी दिखाओगी। अंधेरा फैल रहा है रोहेल। अच्छा, खुदा हाफिज। वो नीचे उतरने लगी तो रोहेल ने इसका आंचल थाम लिया। कल कहाँ मिलोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस से लेकर बस स्टॉप तक
راستہ صرف آدھ گھنٹے کا ہے، جبکہ میں کہیں اور بیٹھ کر تسلی سے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ اتنی باتیں تو کر لیتے ہیں، پھر کہیں اور ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، کل بتاؤں گی۔ آنچل چھڑا کر وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ خدا حافظ، وہ بولا۔ وہ چلی گئی اور روہیل اسے جاتا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک گلی میں مڑی اور مڑنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ اس نے بھی ہاتھ ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ دوسری صبح وہ 7:30 بجے اسٹاپ پر پہنچی تو روہیل وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ آج میں تمہیں آفس جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ آج آپا تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ مگر کچھ نہیں، تمہیں چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج چلتی ہوں، مگر آئندہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا بابا، تمہیں تو کسی جگہ کا تھانے دار ہونا چاہیے تھا، ہر معاملے میں اپنی مرضی ہو۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اور پھر جب روہیل نے اپنی گاڑی شاندار گھر کے پورچ میں روکی تو 8:30 بج رہے تھے، اسی لیے وہ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ آپا کہاں ہیں؟ گھر میں مکمل خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسلام آباد گئی ہیں۔ کیا؟ وہ غصے سے بھر گئی۔ تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ تو اور کیا کرتا؟ تم تو یہاں آنے پر کسی طرح راضی نہ ہوتی۔ روہیل، مجھے یہ قطعی پسند نہیں کہ تم ناراض ہونا۔ آئی ایم سوری دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ قندیل خاموش رہی۔ معاف کر دو نا یار، سوری بول تو رہا ہوں، مگر آئندہ بھی تمہارے سنگ پورا دن گزارنے کے لیے کوئی ایسا ہی بہانہ پھر تراشوں گا، روہیل نے شرارت سے کہا۔ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور پھر وہی کام کرنے کا کہہ بھی رہے ہیں؟ اس نے اپنی بھیگی بھیگی نگاہیں اٹھائی۔ میں پھر معافی مانگ لوں گا، وہ بولا تو قندیل ہنس دی۔ دراصل دیا، آج میری برتھ ڈے ہے۔ سچ؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہیں۔ وہ اپنی سحر انگیز سنہری آنکھوں میں وارفتگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی جانب دیکھا تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے چاہتوں کا پیام وصول کر کے آپ ہی آپ جھک گئی۔ روہیل سرمدی نے دلچسپی سے اس کی اس خوبصورت ادا کو دیکھا۔ اس کے من میں ہلچل سی مچ گئی، ایک شور سا برپا ہو گیا۔ تمہاری ہر ادا ہی لوٹ لینے والی ہے قندیل، اور میں لوٹ جانے والوں میں سے ہوں، مگر اس لوٹ جانے میں بھی مزہ ہے۔ یہ میٹھی میٹھی سی قصہ کتنی دلربا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تم یوں ہی شرماتی رہو اور میں یوں ہی تمہیں دیکھتا رہوں، اور اسی طرح حیات تم ہو جاؤ۔ روہیل، قندیل نے پکارا تو وہ چونک پڑا۔ کہو جان روہیل، برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ ضرور کروں گا، مگر صرف اور صرف تمہارے سنگ۔ آؤ۔ کہاں؟ پہلے کوئی تحفہ خرید لیں، پھر کیک خریدیں گے۔ وہ دونوں لیبارٹری چلے آئے اور جب روہیل نے گاڑی جیولرز کی دکان کے سامنے روکی تو وہ پوچھ بیٹھی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ تحفہ نہیں خریدنا کیا؟ خریدنا تو ہے، مگر کچھ نہیں، میں یہاں سے تمہارے لیے ایک انگوٹھی خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے کیوں؟ برتھ ڈے آپ کی ہے، لہٰذا گفٹ مجھے دینا چاہیے۔ گفٹ تم دو یا میں، بات تو ایک ہی ہے نا؟ نہیں روہیل، یہ مجھے پسند نہیں کہ آپ اتنے قیمتی تحائف میرے لیے خریدیں۔ کیوں پسند نہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ دیکھیں روہیل، اگر مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیں گے تو یقیناً مجھے بھی اتنا یا اس سے زیادہ قیمتی تحفہ آپ کو دینا پڑے گا، اور اس بات کی اجازت میری جیب نہیں دیتی۔ فضول بحث نہ کیا کرو دیا، آؤ۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہیں میرا انتظار کرو، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ وہ دکان کے اندر چلا گیا اور وہ غصے سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ روہیل، تم مجھے کیوں اپنے سے کمتر ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھ پہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہو کہ میں تم سے نچلے درجے سے تعلق رکھتی ہوں؟ خدا را ایسا مت کیا کرو، میری خودداری پر چوٹ پڑتی ہے روہیل۔ وہ سلگتا ذہن لیے سوچے چلی گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس چلا آیا۔ یہ دیکھو دیا، کتنی خوبصورت ہے، مگر تمہارے ہاتھوں میں یہ اور بھی خوبصورت لگے گی، وہ بولا تو اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ قندیل، کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ تمہیں میری قسم قندیل، اس کے اصرار پر قندیل نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ اگر تمہیں مجھ سے گفٹ لینا پسند نہیں تو ٹھیک ہے، مگر ان آنکھوں میں آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ روہیل نے انگوٹھی جیب میں رکھ لی تو وہ بھیگی پلکوں سمیت مسکرا دی۔ بس یوں ہی مسکراتی رہا کرو دیا، اور خبردار جو آئندہ ان آنکھوں میں آنسو لائی تو یہ آنکھیں اب میری ملکیت ہیں، میں ان میں بستا ہوں۔ آنسوؤں کے راستے مجھے بھی ان نینوں سے نکال کر باہر کرنا چاہتی ہو؟ کیا اتنی جلدی دل پر گیا ہے مجھ سے؟ نہ روہیل، یوں نہ کہو، تم تو تاحیات قندیل عثمان کی نگاہوں میں بسے رہو گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ آج کا یہ دن ایک ساتھ خوشی خوشی گزاریں۔ کیک خرید لیا آپ نے؟ اوہ ہو، بھول گیا، کیا کروں دیا، ایک تمہارے سوا اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر کیک خرید کر وہ گھر چلے آئے۔ وہ سارا دن انہوں نے اکٹھے گزارا، ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے، اپنا پسندیدہ میوزک سنتے ہوئے اور اپنے مستقبل کے خواب بنتے ہوئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے دبے پاؤں۔ روہیل کی سنگت میں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا، جی چاہتا وقت کی رفتار تھم جائے اور وہ ان قیمتی لمحات کو مقید کرے۔ قندیل آئینہ دیکھتی تو حیران رہ جاتی، ایک دم ہی وہ کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ رنگ بھی پہلے کی نسبت صاف ہو گیا، گالوں پہ گلاب کھلتے تھے اور سیاہ آنکھوں کی چمک نمایاں تھی۔ بعض دفعہ وہ سوچتی،
یا خدا، یہ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہ کیسا لطیف نقش اتنے گہرے کیوں ہوتے ہیں؟ پروردگار، کیوں تنہا رہنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں من کرتا ہے کہ انسان ساری رات آنکھوں میں کاٹ دے کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے؟ اپنا آپ کسی کو سونپ دینا کتنا دلکش عمل ہے۔ روہیل سرمدی کے تصور ہی سے اس کے وجود میں روشنیاں سی جگمگانے لگتی اور وہ اپنی اس کیفیت پر حیران رہ جاتی۔ اور پھر ایک روز ریس کورس سے واپسی پر روہیل نے قندیل سے کہا، آپا اصرار کر رہی ہیں میری شادی کے لیے، تو پھر یہ کہ تم اپنی رضامندی دے دو۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ میں آپا کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ نہیں روہیل، ابھی نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ انتظار کرو۔ مگر کب تک؟ جب تک میرا بھائی گھر کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ میں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، مگر کوئی آس، کوئی امید بھی تو ہو۔ میں نے وعدہ کیا تو ہے، قندیل نے کہا۔ کب؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ روہیل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے یہیں اتار دو۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ قندیل، روہیل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب تمہیں میرا وعدہ یاد نہیں تو پھر میں بھی تمہیں یاد نہ رہ سکوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، جس طرح آج میرا وعدہ بھول گیا ہے، کل کو مجھے بھی اسی طرح بھلا دو گے۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کیا کرو دیا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تم بن۔ ڈائیلاگ بازی مجھے قطعی پسند نہیں روہیل، وہ منہ بنا کر بولی۔ یعنی میں ڈائیلاگ مارتا ہوں؟ روہیل ابرو چڑھا کر بولا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، میری وفا پر تمہیں شک ہے تو میں نکل جاتا ہوں تمہاری زندگی سے، اور آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ روہیل، وہ تڑپ اٹھی۔ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ملتے ہوئے؟ 7 مہینے اور 10 دن، اسے ایک ایک پل کا حساب تھا۔ تو پھر تم اتنے عرصے میں بھی مجھے سمجھ نہیں سکی؟ کیا کسی شخص کی محبت کو پرکھنے کے لیے اتنے دن کافی نہیں ہوتے؟ بعض دفعہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے صدیاں بھی ناکافی ہوتی ہیں روہیل۔ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اگلے ہفتے امریکہ FRCS کرنے، اور پھر تمہیں کبھی بھی اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ اسے اسٹاپ کے قریب اتارتے ہوئے وہ سختی سے بولا۔ روہیل، میری بات تو سنو۔ خدا حافظ قندیل، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، وہ بے دردی سے بولا اور گاڑی لے اڑا۔ گھر آ کر اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بے سود ہی چارپائی پر گر گئی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ مت آؤ روہیل، میں بھی تو نہیں چاہتی کہ تم آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو عجیب عجیب سے وسوسے ہر دم گھیرے رکھتے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن ان خدشات کے حصار سے باہر نکل ہی نہیں پاتا۔ وہ بار بار مجھے کہتا ہے کہ قندیل، ان راہوں سے واپس لوٹ آؤ، کہ ان راہوں میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، جن پر چل کر نہ صرف تمہارا دل بلکہ تمہارا پورا وجود لہو لہان ہو جائے گا۔ روہیل سرمدی، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی بھی نہیں لگ سکتا۔ ہم زمین پر رہنے والے بھلا آکاش کی تمنا کر سکتے ہیں، تم جو ایک مل اونر کے بیٹے ہو، قیمتی کاروں میں گھومنے والے، روپے پیسے میں کھیلنے والے، تو پھر تم کیوں ایک ایسی ہستی کی تمنا کر بیٹھے ہو جو تمہارا راستے کی دھول کے سوا کچھ نہیں؟ نہیں روہیل سرمدی، میں تمہیں اور آگے بڑھنے نہیں دوں گی، میں تمہیں وہیں روک دوں گی کہ مجھ جیسی غریب طبقے کی لڑکی تمہارے خاندان میں قطعی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور پھر زندگی کا طویل سفر صرف محبت کے سہارے ہی تو نہیں گزارا جا سکتا۔ اچھا ہے روہیل، تم نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا، کہ میں تمہیں اپنی صورت دوبارہ کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ ہاں روہیل، تم میری زندگی سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، کیونکہ یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم تم ایک نہ ہو سکیں گے، تو پھر کیا فائدہ جھوٹی امیدوں کا؟ کیا فائدہ شراب کے پیچھے بھاگنے کا، وہ بھی اندھا دھند، کہ جس سے من کی پیاس تو نہ بجھ سکے گی، البتہ تشنگی کی آگ دوچند ہو جائے گی۔ اچھا ہوا روہیل، تم نے پہل کر دی، تم نے اپنی راہیں الگ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، ورنہ ساری حیات مجھے اپنی کرچی کرچی وجود کو سمیٹنے میں لگ جاتی۔ اب میں اس 7 مہینے اور 10 دن اپنی زندگی سے نکال دوں گی، بھول جاؤں گی ان لمحات کو جب ہم تم کبھی ملے تھے۔ سمجھوں گی کہ میں نے ایک سپنا دیکھا تھا جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ گیا۔ اس کا دل اور ذہن یہ بات مان گیا تھا کہ اب وہ مزید آگے نہ بڑھے تو بہتر ہے۔ دراصل وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، ایسی لڑکی جو خوابوں میں رہنا نہیں جانتی تھی، جسے معلوم تھا کہ زندگی پھولوں کا نام نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ گزر ہے۔ یہ فیصلہ کر کے بظاہر تو وہ مطمئن ہو گئی، مگر دل کی دنیا میں حشر برپا تھا۔ رہ رہ کر درد کی ایک ٹیس اٹھتی جو پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ گھٹی گھٹی چیخوں کے دوران وہ ساری رات اس نے اشکوں میں لٹا دی۔ اس رات قندیل نے پہلی بار اپنی ناکام محبت پر ڈھیروں اشک بہائے۔ روہیل سرمدی کا اکھڑ اور شفاق لہجہ اس کے من میں ترازو ہو گیا تھا۔ روہیل، تم نے کہا تھا نا کہ ان آنکھوں میں بستا ہوں، اس لیے رو کر مجھے ان نینوں سے باہر نہ کرنا۔ تو روہیل، آج میں ایسا کر رہی ہوں، آج ان اشکوں کے ساتھ تم بھی بہہ جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے دن وہ اٹھی تو سارا وجود بخار میں پنک رہا تھا، شاید یہ ساری رات جاگنے کے سبب تھا۔ اماں اسے اٹھانے آئی تو وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ دیا، تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ کہاں اماں، آپ تو خواہ مخواہ ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ خواہ مخواہ کہاں، آنکھیں دیکھی ہیں اپنی کیسی لال نگارہ ہو رہی ہیں۔ میں آج تجھے آفس نہیں جانے دوں گی۔ آفس نہیں جاؤں گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ اماں مجھے جانے دیں، ضد نہ کرو، جاوید کے ساتھ جا کر کسی ڈاکٹر سے دوا لے لو۔
मैं रास्ते में ही किसी डॉक्टर को दिखा लूँगी अम्मा। वो अम्मा के लाख मना करने के बावजूद भी बाहर निकल आई। स्टॉप पर आई तो रोहेल वहाँ मौजूद नहीं था। इसने मुतलाशी निगाहों से इधर-उधर देखा और फिर अपनी इस कैफियत पर खुद ही हँस दी। क्या पागलपन है कंदील उस्मान, रात तुमने खुद से ऐद किया था कि दोबारा इससे नहीं मिलोगी, तो फिर ये खोज चैमनी दर्द। वो दुखी दिल से मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ रोहेल तुम नहीं आए, वरना शायद मेरे कदम डगमगा जाते और मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी बातों के आगे एक मर्तबा फिर हार जाती। ऑफिस में भी सारा दिन वो मुरझाई मुरझाई बैठी रही, बदन बुखार से जल रहा था। मिस उस्मान, मैनेजर ने इसे 2-3 आवाज़ें दी। मिस उस्मान, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं होती। जी बुखार है शायद मुझे। ओह, तो फिर आपने छुट्टी कर लेनी थी। जाइए आप घर जाइए, मैं दरख्वास्त खुद ही लिख दूंगा। कितने दिन की छुट्टी लिखूं? जी 1 हफ्ते की। ऑल राइट, मैनेजर ने कहा तो वो बैग कंधे से लगाकर डोलते कदमों के साथ बाहर चली आई। स्टॉप पर पहुंचकर कुछ इतनी जोर का चक्कर आया कि वो संभल ही ना सकी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इससे पहले कि गिरती, किसी ने इसका बाजू खींचकर इसे कार में बिठा लिया और फिर इसे कुछ होश न रहा। आंख खुली तो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। ये शायद किसी का बेडरूम था। मैं कहाँ हूँ? चंद लम्हे तो खाली जहन में वो सोचती रही, फिर सारे मंजर आंखों के सामने घूम गए। वो घबराकर उठ बैठी। लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मखसूस सी आवाज़ पर इसने गर्दन घुमाई। रोहेल सरमदी अंदर दाखिल हो रहा था। आप? इसकी आंखों के गोशे भीग गए। वो जब भी खफा होती थी तो इसे आप ही कहती थी। ये आप क्या होता है जी, सीधा सीधा तुम कहो। वो इसके करीब ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। वो खामोश रही। क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं, वो होले से बोली। मैं अब घर जाऊंगी। प्लीज़ दिया, थोड़ी देर तो रुको। रोहेल बोला तो कंदील का दिल, जो कल तक रोहेल सरमदी का मुखालिफ था, इसे सामने पाकर मचल मचल कर रोहेल की तरफदारी करने लगा। मान जाओ ना, और मोहब्बत के सामने अच्छे अच्छे हार जाते हैं। फिर कंदील उस्मान भला क्या चीज़ थी? आखिर थी तो वो एक कमज़ोर सी लड़की जिसे मोहब्बत की हल्की सी आंच ने पिघला कर रख दिया था। वो सर झुकाए बैठी रही। दिया, मेरी तरफ देखो। रोहेल ने इसकी ठोड़ी ऊपर की तो इसकी आंखों में मचलते आंसू देखकर तड़प ही तो गया। क्या हो गया है तुम्हें? ये बुखार क्यों चढ़ा लिया? मेरी कोई बात बुरी लगी? कंदील लब काटते हुए आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर नमकीन पानी फिर भी इसके गालों पर बह निकला और इन आंसुओं ने पल भर में रोहेल को बता दिया कि वो इसकी किसी बात से नाराज़ है। आई एम सॉरी कंदील, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे तो कोई शिकवा नहीं किया रोहेल, फिर माफ़ी किस बात की? तुम शिकवा ना भी करो तो मुझे मालूम है कि तुम मेरी किसी बात से खफा हो। जनाब, इस मुख्तसर से अरसे में मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो गया हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बड़े रसान से बोला। ओहो, इतनी खुशफहमी! इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम मेरे उस दिन के अंदाज पर खफा होना, वो तो मैं ऐसे ही गुस्सा कर बैठा था तुम पर। ऐसे ही? कंदील ने हैरत से इसे देखा। हाँ, झूठ मत बोलो, इस वक्त तुम्हारी आंखों में सच्चाई का रंग था। ये तुम खुद से मफरूज़े निकालने मत बैठ जाया करो। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती रोहेल। कंदील के लहजे में इत्मीनान था, मगर मेरे सिलसिले में तुम्हारी नज़र धोखा खा गई है। पगली अब तक मेरी मोहब्बत के अंदाज को भी समझ नहीं पाई। मैं शायद तुम्हें भी समझ नहीं पाई रोहेल। समझने को तो सारी हयात पड़ी है जानम। देखो, फिर तुम पटरी से उतरने लगे। क्यों, क्या हुआ? रोहेल ने हैरत से पूछा। ये जानम क्या होता है? मेरी जान, वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। मगर प्लीज़ इस किस्म के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल ना किया करो। लगता है बुखार ने तुम्हारे जहन का मीटर भी घुमा दिया है। इसे कंदील की बात बुरी तो बहुत लगी, मगर हंस कर टाल गया, ये सोच कर के इसकी यही नज़र उलूहियत, यही अदा तो इसे लूट लेने का सबब है। मैं अब चलूँगी रोहेल, मैंने डॉक्टर से दवा भी लेनी है। मेरे होते हुए किसी दूसरे डॉक्टर से दवा? मोहतरमा, तुम्हारी बीमारी को तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अभी ठीक हो जाओगी। तुम्हारे बाद भी तो किसी दूसरे डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम राह बदलने का सोच ही चुके हो तो? कतई नहीं। ये किसने कहा तुमसे? कल तुम खुद ही तो कह रहे थे। मजाक कर रहा था मैं तो। कभी कभी इस तरह के मजाक जानलेवा भी हुआ करते हैं रोहेल। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वैसे कभी सोचा तो होगा कि ये मैं किससे दिल लगा बैठा जो मेरे स्टेटस के बराबर की नहीं। मारूंगा दिया, इस तरह की फजूलियात मेरे जहन में नहीं पलती। वो नहायत इत्मीनान से बोला। तो फिर कब जा रहे हो? कहाँ? अमेरिका। अगले महीने? तो फिर कल मुझ पर धौंस क्यों जमा रहे थे 1 हफ्ते के अंदर जाने का कहकर? बस ऐसे ही। वो मुस्कुराया। फिर भी हर बात बताने वाली नहीं होती। हाँ, अब क्यों तुम अपनी हर बात मुझे बताने लगे? कंदील का लहजा तल्ख हो गया। यार, एक तो तुम तंज बहुत करती हो। मैं मजाक करता हूँ और तुम सीरियस हो जाती हो। वो झंझला गया। तो फिर तुम क्यों गुस्से से बेकाबू होने लगते हो, किसी सरकश घोड़े की मानंद? यार, मैं चाह रहा था कि तुम रोज़ाना ढेर सारा वक्त मेरे संग गुजारा करो। रोहेल ने असल बात बता दी। गुजारती तो हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में चली आओ। वो जज्बे लुटाती आंखों से इसे देखे गया। आ तो गई हूँ। ऐसे नहीं, सचमुच की आ जाओ। हर वक्त की एक ही रट ठीक नहीं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँ। वो उठ खड़ा हुआ। चलो। वैसे एक बात पूछूं? रोहेल ने कहा। इस बुखार का असल सबब क्या था? बकवास नहीं रोहेल, मैं चली जाऊंगी। इसके शौक से अंदाज पर वो बुरी तरह झीम गई तो वो खूबसूरत सा कहका लगाकर हंस दिया। अच्छा बोलो, कहाँ ले चलूं?
اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ کہیں بھی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ تم پر تو خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے مجھے روہیل۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو آؤ اس خوشی میں لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں۔ مگر مجھے تو بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، تمہیں زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، وہ بولا تو قندیل خود بھی اپنی اس کیفیت پر حیران رہ گئی۔ واقعی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بدن بخار میں سلگ رہا تھا اب بالکل نارمل تھا۔ یہ کیسا سحر کر دیا ہے تم نے مجھ پر روہیل؟ واقعی میں تم بن بالکل ادھوری ہوں۔ گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے روہیل نے ٹیپ آن کر دی۔ محمد عزیز کی خوبصورت آواز گونج گئی، رکی رکی سانسوں سے، 3 پیارے لفظوں میں آج پھر کہہ گئی تو آئی لو یو۔ کیا مصیبت ہے؟ کچھ تو روہیل کی نگاہوں کی وارفتگی نے اور کچھ ان رومانٹک بولوں نے اسے بالکل ہی نروس کر کے رکھ دیا۔ کیا؟ پلیز بند کرو اسے۔ کیوں؟ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ قندیل نے بھی بدلہ اتارا۔ اچھا، وہ اس کے اس انداز پر مسکرایا۔ بند کرو نا یار، ایک تو تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو، وہ چڑ کر بولا۔ کوئی نہیں، قندیل چیخ گئی، تو پھر ہر بات پر اپنی مرضی کیوں مسلط کرتی ہو؟ تمہیں پسند نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے یہ کب کہا؟ روہیل کندھے اچکا کر بولا۔ انداز تو یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا گوارا نہیں۔ توبہ، کیسی شکی طبیعت پائی ہے تم نے۔ اب تو تم سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جانے کون سی بات حضور کو ناگوار گزر جائے۔ وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور روہیل کو یوں محسوس ہوا جیسے دور کسی مندر میں نکڑی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ قندیل، روہیل نے اسے پکارا۔ کل گھر چلو گی نا؟ کیوں؟ آپا ملنا چاہ رہی تھی تم سے۔ اچھا، خلاف توقع وہ جلد ہی مان گئی۔ وہ جو روہیل سرمدی سے دور ہونا چاہ رہی تھی، جس نے خود سے عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ روہیل سرمدی کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گی، پھر سے اس کی چاہت کی شدت کے آگے ہار گئی۔ اور کسی کی محبت میں خود کو ہار دینا کتنا کیف آگیں اور روح پرور تھا۔ قندیل، جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ نہیں آپا، دراصل میں کہنا چاہ رہی تھی کہ روہیل میرا اکلوتا بھائی ہے۔ جی؟ دھڑ کرتے دل کے ساتھ آنے والے لمحات کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ تو ڈیڈی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے وہ اسے زبان دے چکے ہیں۔ مسکراتے لبوں اور بھیگی آنکھوں سے قندیل نے اس خبر کو سنا۔ مبارک ہو قندیل، دراصل روہیل اس شادی پر رضامند نہیں ہے، تو آپ اسے سمجھائیں نا کہ اپنے اسٹینڈرڈ کے رشتے سے انکار کرنا عقل مندی نہیں۔ میں اور ڈیڈی سے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، مگر وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہا۔ اس نے دھمکی دے دی ہے کہ شادی کروں گا تو قندیل سے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، آپا نے دکھی لہجے میں کہا۔ ایسی دیوانگی کی مجھے اس سے امید نہیں تھی، قندیل نے حوصلے سے کہا۔ تو پھر اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کریں؟ آپ پریشان نہ ہوں آپا، میں روہیل کی کبھی نہ ہو سکوں گی، یہ بات آپ خود تک محدود ہی رکھیے گا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ آپا، ہمارے ہاں رشتے غیروں میں نہیں کیے جاتے، میری خالہ کے ہاں بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے بات وہیں طے ہو جائے۔ قندیل نے جھوٹ گھڑا۔ جب تمہیں معلوم تھا تو پھر روہیل کی طرف کیوں بڑھی؟ تب مجھے معلوم نہ تھا اس بات کا، تو مجھے اس ہفتے علم ہوا ہے نا۔ پلیز آپا، آپ روہیل کو کچھ مت بتائیے گا، قندیل نے ملتجی لہجے میں کہا۔ تو آپا کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ٹھیک ہے، تب تم خود ہی روہیل کو کسی نہ کسی طرح سمجھا دو کہ وہ ڈیڈی کی بات مان لے۔ میں پوری کوشش کروں گی آپا۔ شکریہ قندیل، تم نے میری سب سے بڑی فکر دور کر دی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں آپا، یہ تو میرا اخلاقی فرض ہے۔ وہ دل کا درد چھپا کر مسکرائی، اور پھر ساری رات وہ بے چین رہی۔ آنگن میں چارپائی پر لیٹے لیٹے اس نے کئی کروٹیں بدل ڈالیں۔ چاندنی رات تھی اور چاند کی نرم نرم کرنیں قندیل کو جھلسا رہی تھیں، آنکھیں تھی کہ برسنے کو تیار تھی۔ بس روہیل، اب ہماری راہیں جدا ہو رہی ہیں، اب ہم تم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے۔ میں نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پر رہنے والے بھلا آکاش کی تمنا کیوں کر سکتے ہیں، مگر تم ہی کہتے تھے کہ ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر دیکھ لو روہیل، دولت کی دیواریں ہمارے درمیان حائل ہو رہی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ جس راہ پر میں چل رہی ہوں اس کی کوئی منزل نہیں، مگر شاید میں جنونی تھی، تبھی تو آنکھیں بند کیے بے اختیار اس آگ کے صحرا میں ننگے پاؤں نکل کھڑی ہوئی تھی، یہ جانے بغیر کہ میں خود تو ختم ہو جاؤں گی، مگر یہ صحرا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ روہیل، پتہ نہیں اس صحرا کے کنارے کہاں کھو گئے ہیں، میں راستہ بھول گئی ہوں روہیل، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکال لو اس قید خانے سے، میں مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں۔ قندیل، آواری کے خوابیدہ ماحول میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے روہیل نے اسے پکارا۔ میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ امریکہ ہائر اسٹڈی کے لیے، پرسوں میری فلائٹ ہے۔ اچھا، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، آنکھوں کے گوشے جانے کیوں بھیگ بھیگ گئے۔ دیا تم کہو تو میں نہیں جاؤں گا۔ روہیل نے اس کے ہاتھ پر اتنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ روہیل پلیز مجھ سے غلط بیانی سے کام نہ لیا کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں چھوڑ رہے ہو، وہ ہولے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ مجھے آپا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کیا؟ یہی کہ تم محض میری وجہ سے یہ ملک چھوڑ رہے ہو، تو پلیز روہیل ایسا مت کرو، اپنے ڈیڈی کی بات مان لو۔ قطعی نہیں، میری معمولی سی خواہش بھی تم پوری نہیں کر سکتے۔ اچھی پالیسی ہے تمہاری، روح چھین کر زندہ رہنے کو کہہ رہی ہو، پر کاٹ کر اڑنے کا سبب دے رہی ہو۔ وہ تلخ ہو اٹھا۔ دوسروں کی خاطر قربانی دینے والے بہت عظیم ہوا کرتے ہیں روہیل،
مگر میں عام سا بندہ ہوں قندیل، جو اپنی خواہشوں میں زندہ رہتا ہے۔ وہ بولا تو پھر میں خفا ہو جاؤں گی۔ وہ خفگی سے بولی، میں منا لوں گا تمہیں، جانتا ہوں کہ تم زیادہ دیر مجھ سے خفا ہی نہیں رہ سکتی۔ روہیل پلیز، بس دیا آگے کچھ مت کہو، مجھے مجبور نہ کرو اس بات پر جو میرے اختیار میں نہیں۔ تو رکنا تو تمہارے اختیار میں ہے، مت جاؤ روہیل۔ اس کے لہجے میں کتنے ہی آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں جلد لوٹ آؤں گا دیا۔ کب؟ جب یہ حیات تمام ہو جائے گی۔ نہیں، انشاءاللہ میں تمہیں جلد ہی اپنا لوں گا۔ اپنے والد کی مخالفت کے باوجود ڈیڈی مجھ سے زیادہ دیر دوری برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ خود ہی لکھ بھیجیں گے کہ بیٹا لوٹ آؤ، ہم تمہاری پسند کو اپنانے پر تیار ہیں۔ گویا بلیک میل کرو گے اپنے ڈیڈی کو۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ کیا کروں، محبت میں تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پکے عاشق بنتے جا رہے ہو؟ جی میڈم۔ تو ہاں، اتنے عرصے کیا کرو گے؟ اپنی اسٹڈی بھی مکمل کر لوں گا اور ڈیڈی کو منانے کی کوششیں بھی جاری رکھوں گا۔ قندیل، میرا انتظار کرو گی نا؟ پھر جس دن روہیل نے جانا تھا، اس سے ایک روز پہلے کا تمام دن قندیل نے روہیل کے نام کر دیا۔ اس دن اس نے آفس سے چھٹی لے لی تھی۔ وہ سارا دن انہوں نے ساتھ گزارا۔ دونوں نے باتیں کم کی، بس ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ بار بار آنسوؤں کے بوجھ سے قندیل کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی تو وہ روہیل کی نظر بچا کر آنسو صاف کر لیتی۔ اس کے دل کی نازک رگیں ٹوٹ رہی تھیں اور وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ ایک بار آنسو پونچھتے ہوئے روہیل نے اسے دیکھ لیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ پھر ان آنکھوں میں آنسو؟ یہ آنسو تو نہیں روہیل، تو پھر کیا ہیں؟ یہ تو تمہاری چاہت ہے جو میری آنکھوں میں آنسوؤں کے روپ میں ڈھل گئی ہے۔ قندیل، تم مجھے کہہ دو تو میں جاتا ہی نہیں، تمہارے بغیر میں آج ہی ڈیڈی سے دو ٹوک بات کر لیتا ہوں۔ نہیں روہیل، تم ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم باپ بیٹے میں جھگڑا ہو، اور پھر تمہارے ڈیڈی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، رشتہ داری اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے ہی بلی لگتی ہے۔ میں کسی اسٹیٹس کو نہیں مانتا، بس تم دل دکھانے والی باتیں نہ کیا کرو۔ کل میں جا رہا ہوں اور تم روح کو گھائل کرنے والی باتیں کر رہی ہو۔ سوری روہیل، جانے زبان پھسل جاتی ہے۔ میں نہیں قبول کرتا تمہاری سوری۔ روہیل سرمدی روٹھا روٹھا سا مگر آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے دیکھے گیا تو وہ ہنس دی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے ہر بات اپنی منواتی ہو۔ اس کے وجہ چہرے پر محبتوں کی جگمگاہٹیں تھیں۔ مگر اب تو میرے بغیر 3 برس گزارو گے۔ تمہارے بغیر کہاں، تمہاری تصویر تو میرے دل کے فریم میں فٹ ہے۔ جب بھی یاد آؤ گی تو جھٹ دیکھ لیا کروں گا۔ مجھے اتنی شدت سے نہ چاہو روہیل، ہو سکتا ہے کہ مقدر ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اپنی چاہت پر کامل یقین ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب روہیل نے اسے اس کے گھر کے نزدیک ہی ڈراپ کیا۔ قندیل نے کچھ بھی تو نہیں کہا۔ اسے خدا حافظ کہتے وقت اس کی آواز گھٹ کر لرز گئی اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور روہیل بجھے دل کے ساتھ لوٹ گیا۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی روہیل کا خط قندیل کے نام آیا۔ یہ خط روہیل نے اس کے آفس کے ایڈریس پر بھیجا تھا۔ خط کیا تھا؟ یوں لگتا تھا روہیل نے اپنی تمام تر بے قراریوں کو الفاظ کا روپ دے دیا ہو۔ دیا، تمہارے بغیر یہاں دن ایک برس پر محیط ہوتا ہے۔ سچ، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ دیا، اس دل کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی تسلی بھرا خط لکھو۔ پگلے، اتنی شدت سے مجھے نہ چاہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جدائی تمہیں دیوانہ کر دے، اور پھر ابھی تو یہ چند برسوں کی جدائی تم سے برداشت نہیں ہو رہی، مگر جب تا حیات ہمیں الگ رہنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور روہیل کے خطوط باقاعدگی سے اس کے نام آتے رہے۔ قندیل بہت محتاط ہو کر اسے خط لکھتی، سوائے خیر خیریت کے کبھی بے قراریوں کی رویداد نہ لکھتی تھی۔ حالانکہ وہ بھی بہت بے قرار تھی۔ روہیل سے بچھڑ کر اس نے جانا تھا کہ اس کے بغیر اس کا تصور ہی بہت مشکل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکے گا، مگر پھر بھی دل ناداں ہمک ہمک کر اس کے پاس جانے کو مچلتا۔ روہیل کی محبت کی جڑیں تو اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ تم سے بچھڑ کر زندہ رہنا ایک مشکل ترین عمل ہوگا روہیل۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ کاش تم ملے ہی نہ ہوتے، تاکہ یہ بے چینیاں، یہ بےتابیاں تو ہمارا مقدر نہ بنتی، جنہوں نے اب ہمارا سانس تک لینا دوبھر کر دیا ہے۔ وقت اپنے مخصوص انداز سے گزرتا رہا۔ قندیل غیر ارادی طور پر روہیل کا انتظار کرتی رہی، اس کے خطوط کا جواب باقاعدگی سے دیتی رہی۔ جاوید نے انجینئرنگ پاس کر لی تھی اور اقصیٰ بھی BA کر چکی تھی، اور جس دن جاوید کی نوکری لگی اس نے قندیل سے صاف صاف کہہ دیا، دیا اب تم نوکری چھوڑ دو۔ نوکری چھوڑ دوں؟ مگر کیوں؟ اب میں برسر روزگار ہو گیا ہوں۔ تو کیا ہوا چندا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نوکری چھوڑ دوں اور پھر گھر میں 2 تنخواہیں آتی ہیں، کسے بری لگتی ہیں؟ اقصیٰ کی شادی کے سلسلے میں بھی کچھ سوچنا ہے۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی دیا، بعد میں اقصیٰ کے بارے میں سوچنا۔ مجھے شادی کی ضرورت نہیں جاوید۔ کیوں نہیں؟ شادی ہر لڑکی کے دل کا ارمان ہوتا ہے اور تمہارے بھی دل میں یہی کچھ ہوگا، مگر تم اپنے جذبات کا خون کر کے صرف اور صرف ہمیں سپورٹ کرنے کے چکر میں لگی رہی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اوکے، میں شادی کر لوں گی، لیکن جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تب تک تم مجھے نوکری کر لینے دو۔ ٹھیک ہے، لیکن دیا اگر کوئی تمہیں پسند ہے تو بتا دو۔ میری؟ قندیل کی آنکھوں کے سامنے روہیل سرمدی کا وجیح سراپا گھوم گیا۔ میری کوئی پسند نہیں جاوید۔ اور پھر انہی گزرتے دنوں میں ایک روز ایسا خط اس کے نام آیا جس کی وہ انجانے طور پر منتظر تھی۔ روہیل نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور ساتھ میں ایئرپورٹ آنے کو بھی کہا تھا، مگر وہ اتنی بہادر نہ تھی کہ ایئرپورٹ جا سکتی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اب تو روہیل سرمدی سے سامنا ہی نہ ہو۔
जिस रोज़ रोहेल ने आना था उस रोज़ वो अनजाने तौर पर बहुत ही खुश थी, मगर इसकी आंखें बार बार भर आती और वह सख्ती से आंखों को दुपट्टे के पल्लू से रगड़ डालती। इधर जब रोहेल घर पहुंचा तो सख्त बौखलाया हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उठकर कंदील के पास पहुंच जाए। इसने 4 बरस गुजार लिए थे, मगर ये चंद घंटे गुजारना मुश्किल हो रहे थे। और फिर इसने कितने ही चक्कर इसके ऑफिस और स्टॉप के लगा लिए, मगर ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो चुका था और स्टॉप पर भी इसका कोई वजूद नहीं था। जानता था कि इससे मुलाकात अब कल ही हो सकती है, मगर वो इस दिल दीवाने का क्या करता जो किसी तौर करार पा ही नहीं रहा था, जो अपनी हयात को देखने के लिए बेताब था, बेचैन था। और फिर दूसरे रोज़ ही वो इसके स्टॉप पर जा पहुंचा। वो 8 बजे स्टॉप पर आती थी, मगर वो 2 घंटे पहले ही वहां पहुंच गया था। जब वो स्टॉप पर आई तो इसकी सुनहरी आंखें हीरे की किनियों की मानंद चमकती गली, गुलाबी लबों पर दिलनवाज मुस्कुराहटें बिखर गई। बैठो, वो गाड़ी इसके करीब ले गया। तुम कंदील गिरते गिरते बची। ड्राइविंग सीट पर रोहेल सरमदी अपनी तमाम तर वजाहतों और शौकियों समेत मौजूद था। इसकी आंखों में कैसी मकनतीसी लहर थी। सोच क्या रही हो, बैठो। इसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो इसके बराबर ही बैठ गई। बहुत याद आई हो इन 4 बरसों में, दिया। रोहेल इसकी तरफ झुककर बोला तो वो अंदर ही अंदर सिमट कर रह गई। इसकी कुर्बत कंदील को हरासा कर रही थी। दिया, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या? डैडी मान गए हैं? क्या मान गए हैं? तुम्हें अपनी बहू बनाने पर, वो खुशी खुशी से बता रहा था। मगर बहुत देर कर दी तुमने रोहेल। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या मतलब? रोहेल को गोया शौक सा लगा। वो अंदर ही अंदर टूट कर रह गया। यकीन नहीं आ रहा तो ये रंग देख लो, मेरी मंगनी हो चुकी है अपने खालाजाद से। कंदील ने अपना हाथ इसके सामने कर दिया, जहां दरमियानी उंगली में नहायत खूबसूरती अंगूठी जगमगा रही थी। कह दो ये सब झूठ है, बकवास है। तुम सिर्फ मुझे सताना चाह रही हो। ये झूठ नहीं है रोहेल, मेरी शादी अनकरीब ही हो जाएगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? रोहेल की आंखों में नमी उतर आई। रोहेल, ये कोई इतनी अहम बात तो ना थी कि तुम्हारे लिए ना सही, मगर मेरे लिए तो ये खबर अहमियत की हामिल थी। इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी। कोई बात नहीं रोहेल, आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझे खुद ही भूल जाओगे। ऐसा नामुमकिन है। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। वो बेहद जज्बाती हो रहा था। मुझे माफ़ कर देना रोहेल, मैं मजबूर थी। क्या तुम्हारा मंगेतर मुझसे ज़्यादा अच्छा है? वो मेरी माँ की पसंद है रोहेल। इनकार कर दो। मैं इनकार नहीं कर सकती। मुझ में हालात से बगावत का हौसला नहीं। अगर बगावत का हौसला नहीं था तो मेरी तरह बड़ी ही क्यों थी? क्यों मुझे अपनी चाहत के झूठे जाल में फंसाया? क्यों मुझे झूठी आस दिलाती रही? क्यों? वो तकरीबन चिल्ला उठा। तब मुझे अक्ल नहीं थी रोहेल, कंदील ने अंगूठी को घुमाते हुए कहा। मेरी तरफ देखकर बात करो दिया। तब कंदील का जी चाहा कि कह दे, मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात करूंगी तो सारा भेद खुल जाएगा। वो दिल जिसे मैंने बमुश्किल तुमसे दूर किया है फिर से तुम्हारे पास जाने को हमकने लगेगा। तुम्हें मेरे खालाजाद कम तो इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। मैंने ये झूठ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोला है कि मैं तुम्हारे घर वालों के ताने नहीं सुन सकती, कि मैंने दौलत की खातिर तुम्हें फांस लिया। मुझे माफ़ कर देना रोहेल। कंदील, तो तुम अब तक मुझसे फ्लर्ट करती आई थी। उफ खुदाया, इस मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरूह चेहरा भी हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसके जुमले में कितनी काट थी। कंदील तड़प कर रह गई। वो कह न सकी। रोहेल, इस दिल की दीवारों पर तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है। तुम ही वो पहले शख्स हो जिसे मैंने दिल की तमाम तर शिद्दतों से चाहा। तुम ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। काश कि कंदील तुम मुझे लिख देती कि तुम इंगेज्ड हो, तो मैं वापस कभी लौट कर ही ना आता। मैंने तो हर चीज़ को खुद पर हराम समझा। मैंने खुद को तुम्हारी अमानत समझा, और यहाँ आकर पता चला कि जिसके लिए खुद को बचा बचा कर रखा था वो तो सिर्फ खेल खेलती रही। ये कैसी सज़ा दी है तुमने कंदील? मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। रोहेल बिल्कुल ही टूट गया था। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगे। उस दिन के बाद कंदील ने फिर कभी रोहेल को देखा ही नहीं। दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरती सिर्फ एक बार देखने की, मगर वो तो न जाने कहाँ छुप गया था कि कंदील खोजती रही और वो नज़र ही न आया। और नज़र आता भी कैसे? वो तो अपने कमरे में मुकीद हर वक्त इसके ख्यालों में खोया रहता। ना कपड़े पहनने का होश था और ना खाने पीने की फिक्र। हमा वक्त सिगरेट फूंकते हुए वो इसकी बेवफाई का शोक मनाए चला जाता। इसका बस नहीं चलता था कि कंदील को शूट कर दे और खुद भी खुदकुशी कर ले। डैडी और आपा इसकी इस दीवानों वाली हालत पर बहुत ही परेशान थे। ये क्या हालत बना ली है तुमने रोहेल? अपने इकलौते बेटे की ऐसी हालत देखकर डैडी तड़प उठे। कुछ नहीं डैडी, भूल जाओ उसे बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह कर दूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं डैडी जैसे इसे भूलना बहुत आसान है। वो तल्खी से हंसा। तो ठीक है, मुझे इसके घर का पता बता दो, मैं खुद ही इसे मना लूंगा। नहीं डैडी, अब मैं खुद ही इससे दो आखिरी बार करूंगा। और फिर दूसरे दिन वो पूरे 1 महीने बाद इसके ऑफिस में मौजूद था। कंदील, जो कि फाइल चेक कर रही थी, इसे सामने देखकर हैरान रह गई। इतने अरसे बाद ये क्यों आया है? कंदील का चेहरा जर्द पड़ गया। दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। बैठो रोहेल। मैं बैठने नहीं आया, आज फैसला करने आया हूँ। वो इसके करीब आ गया। कैसा फैसला? मुझसे शादी करोगी? वो मेज पर हाथ टिकाए गंभीर लहजे में पूछ रहा था। तुम्हें मालूम है मैं इंगेज्ड हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। 5 साल पहले भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और आज फिर कर रहा हूँ। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? वही जो पहले था, यानी इनकार। हाँ, तुम तो हमेशा से ही शराब थी। मैं ही पागल था जो आंखें बंद किए दौड़ता रहा। तुमने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है कंदील उस्मान।
یہ خلش مجھے تا حیات چین نہیں لینے دے گی، وہ کرب سا بولا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ روہیل تم کیوں مجھے بے چین کرنے چلے آتے ہو، کیوں؟ آنسو اس کی پلکوں کا بند توڑ کر گالوں پر لڑک آئے تھے، اور پھر روہیل بالکل ہی خود سے بیگانہ ہو گیا۔ اپنی ناکامی کا جشن اس نے اس طرح منایا کہ اس نے کئی لڑکیوں سے دوستی کر لی، وہ ان پر بے دریغ پیسہ لٹاتا، ڈھیروں تحفے دیتا، مگر دل کو پھر بھی کسی پل قرار نہیں تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ اس ساری دنیا کو آگ لگا دے، تہس نہس کر ڈالے سب کو۔ روہیل نے دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس دور ہی اسے دیکھتا، کبھی آفس سے نکلتے ہوئے تو کبھی بس سے اترتے ہوئے۔ پیاسی نگاہوں کو اس طرح کچھ دیر تو قرار آ جاتا، کئی دفعہ تو اس کا دل چاہتا کہ قندیل عثمان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، اور جب تک وہ اس سے شادی پر راضی نہ ہو نہ چھوڑے۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھا۔ بیٹا تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کیوں ڈیڈی؟ میں اس سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگ لوں گا۔ نہیں، مجھے کسی سے بھیک نہیں چاہیے، اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جو۔ تو پھر یہ دیوانوں والی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ڈیڈی اصرار کرتے رہے اور وہ انکار، مگر آخرکار ان کی ضد کے آگے وہ ہار ہی گیا تھا کہ یہ تو اس کی بھی دلی خواہش تھی کہ قندیل مان جائے، سو وہ انہیں اس کے آفس چھوڑ گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں بیٹی؟ جی تشریف لائیے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ حیران رہ گئی۔ مجھے میرے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک دے دو بیٹی۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کے اس اقدام پر بکھلا گئی۔ اس سے شادی کر لو بیٹی، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، برباد ہو جائے گا وہ۔ اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پسیج گئی۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں نے روہیل کو بہت دکھ دیے ہیں۔ انکل نہیں ڈیڈی کہو بیٹی، میں آج ہی تمہارے والدین سے مل کر شادی کی بات کرتا ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ قندیل عثمان سے قندیل سرمدی بن گئی۔ روہیل کی زندگی میں تو گویا بہار آ گئی۔ روہیل نے اس کا گھونگھٹ الٹتے ہوئے کہا، تو پھر ہم تمہیں تمہارے اس منگیتر سے چھین ہی لائے؟ میرا کوئی منگیتر ہی نہیں روہیل۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ دیا بولا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ میں یہ طعنہ نہیں سن سکتی تھی کہ ایک غریب لڑکی نے ایک امیر زادے کو پھانس لیا۔ او یار اتنی بیوقوف ہو تم، صرف اتنی سی بات کے لیے تم نے مجھے بھی تڑپایا اور خود بھی تڑپی۔ وہ خاموش رہی۔ ویسے ایک طرح سے تو یہ بات سچ ہی ہے۔ کیا؟ یہی کہ تم نے سچ مچ روہیل سرمدی کو پھانس لیا ہے اپنی محبت کے جال میں؟ میں نہیں مانتی۔ تو آؤ اس کا یقین دلا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کھولو۔ کیوں؟ وہ ہچکچائی۔ ارے بابا کھولو، اس میں کوئی بھوت تو نہیں جو تمہیں دیکھتے ہی دبوچ لے گا؟ تم سے بڑھ کر بھی کوئی بھوت ہوگا بھلا؟ وہ شوخی سے بولی تو وہ خوبصورت کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری کھول دی۔ یہ سب کیا ہے؟ الماری میں بے شمار پیک شدہ پیکٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بوجھو تو بتاؤ نا، وہ اٹھلائی۔ واقعی جان نہیں پائی۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں میں چاہت سمو کر بولا، تو جناب یہ وہ سارے گفٹ ہیں جو میں تمہارے لیے جمع کرتا رہا۔ کیوں؟ اس وقت محترمہ آپ انہیں لینے سے انکار جو کر دیتی تھی۔ رنگ کہاں گئی؟ روہیل نے اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا۔ کون سی رنگ؟ وہی جو میں نے اپنی برتھ ڈے پر تمہارے لیے خریدی تھی اور جسے تم نے اس وقت پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ روہیل نے اپنی جیب سے وہ خوبصورت انگوٹھی نکالی اور قندیل وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اتنا چاہتا تھا روہیل سرمدی سے وہ مغرور ہو گئی۔ لاؤ ہاتھ۔ کیوں؟ انگوٹھی پہناؤں گا۔ روہیل نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تو قندیل نے مسکراتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سچ قندیل، تمہیں کتنی مشکلوں میں نے پایا ہے۔ اسے یا تو میں جانتا ہوں یا پھر میرا خدا۔ او ہو، وہ ہنسی۔ اب تو مجھے یوں نہ تڑپاؤ گی۔ روہیل نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا۔ قندیل نے اس انگوٹھی کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور آنکھیں موند لی کہ ڈیرو سکون اس کے اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ جسے روہیل سرمدی جیسے شخص کی چاہت میسر آئی تھی۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی اور خوشبو بن کر روہیل سرمدی کی سانسوں میں بس گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔